السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امت مسلمہ کے 5 دور میں سے نبوت، خلافت اور ملوکیت کے 3 مرحلے گزر چکے ہیں، اور ہم اس وقت ٹھیک چوتھے دور میں چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو جبری ملوکیت یعنی تاناشاہیت کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی تیسرے دور تک نظام خلافت کی وجہ سے عالم اسلام متحد تھا اور خلیفہ کی جانب سے سب کی باز پرس ہوتی تھی، اس لیے امراء اپنی ماتحت علاقوں میں منمانی نہیں کر سکتے تھے۔ اب حالات بالکل مختلف ہیں، اور خلافت کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کل کے مقید امراء اپنے اپنے صوبوں کے آج خود مختار بادشاہ بن چکے ہیں، اور ان کی گرفت کے لیے ہمارا کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے۔ پہلے 3 مرحلوں کے بنسبت امت مسلمہ کا یہ تاریخ و بدترین دور ہے، جو خلافت عثمانیہ کے زوال سے شروع ہو کر اب مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور ہی پر ختم ہوگا۔ چنانچہ تقریباً 100 سال تو وہ دنیا میں پوری کر چکا ہے۔ آگے اس کی عمر کے مزید کتنی دن باقی ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظہور کی ان علامات و نشانیوں کا بہت غور سے مطالعہ کرنا ہوگا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام و تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ علامت اصالتاً 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم اس دور کی عمومی احوال سے پردہ اٹھا کر ہمیں کچھ بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1، خفت من الدین، دین پر زوال آئے گا۔ تکون فی آخر الزمان فتنہ، فتنوں کے اس دور میں بھرمار ہوگی۔ مہدی کی بعثت سے پہلے تفرقہ اور زلزلوں کا ظہور ہوگا۔ تملأ الارض جورا و ظلما، دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ، مسلمانوں کو کوئی پناہ نہ ملے گی۔ اذا قال اللہ قتل، اللہ کا نام لینا جرم ہوگا۔ یہ ہے ظہور مہدی سے قبل رونما ہونے والے حالات و واقعات۔ اب دنیا پر نظر رکھنے والے غور کریں کہ یہ ارشادات و علامات عہد حاضر میں کس حد تک ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ اسلامی معاشرہ اپنے امتیاز کھو چکا ہے، الحاد و بے دینی نے اس میں نقب لگا دی ہے۔ دین و شریعت کی عظمت دلوں سے نکل گئی، ہر طبقہ مغربی تہذیب کی زنجیروں میں جگڑا ہے۔ قرآن و حدیث سے لوگ غافل ہیں، اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکل گیا، اخلاص عنقا ہے، ریاکاری ہر جگہ قدم جما چکی، مادیت کا بند کھل گیا، عریانیت کا سیلاب آ گیا، پردہ رخصت ہوا، بدکاری عام سی ہو گئی، سود اب ایک تجارت ہے، رشوت کے بغیر ایک قدم چلنا مشکل ہے، جوا تفریح کا ذریعہ ہے، شراب تہذیب میں داخل ہے، رزق حلال ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، حرام مال بہا بہا پھر رہا ہے، دولت کی ہوش عروج پر ہے، چند ٹکوں کی خاطر ایمان فرق ہو رہا ہے، رشتوں ناتوں کا اب کوئی پاس نہیں، صلہ رحمی تمدن سے خارج ہے، صدقہ طبیعت پر بار گزرتا ہے، زکوٰۃ ڈنڈ سمجھ کر ادا کی جاتی ہے، حقوق کا کسی کو خیال نہیں، ہر ایک خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جھوٹ ہونر بن چکا، صداقت سر پکڑے رو رہی ہے، فریب و خیانت دانش مندی قرار پائی، دیانت کو حماقت تصور کیا جاتا ہے، فسق و فجور عام ہے، دین پر چلنے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے دل بالکل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، وعظ و تقریروں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تاریخ اسلام جھوٹ لگتی ہے، صحابہ کے واقعات انہیں افسانہ نظر آتے ہیں، آخرت میں جواب دہی کا کوئی تصور نہیں، بس دنیا ہی کو مقصد بنا لیا گیا۔ الغرض ہر صبح امت پر ایک آفت لے کر آتی ہے، ہر شام فتنوں کی سوغات دے کر جاتی ہے۔ یہ دین کی اضمحلال اور امت کی بے راہ روی کے مناظر ہیں، جبکہ سیاسی پس منظر میں
عالم اسلام پر جو آفتیں آئی ہیں وہ تو تاریخ کے تمام حادثوں سے بڑھ کر ہے۔ ملی شیرازہ بکھر گیا، مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی، اتحاد کا اب تصور بھی محال ہے۔ 13.5 صدیوں پرانی اسلامی خلافت درہم برہم کر دی گئی، عالم اسلام کے 50 ٹکڑے ہو گئے، دارالاسلام و دارالحرب کی تفریق مٹ گئی، بخارا و سمرقند کمیونسٹوں کا لقمہ ہے۔ سوڈان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، صومالیہ سودی قرضوں کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے، عرب حکمران یہودیوں سے تعلقات کی بھیک مانگ رہی ہے، مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلم حکومتیں سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں، ان کی خاطر دین کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، علماء سے قیادت چھین لی گئی، حکومت کے مناصب پر دہریوں کا قبضہ ہو گیا۔ بعض ملکوں میں دینی تعلیم پر تو پابندی ہے لیکن الحاد کی کھلی تبلیغ ہو رہی ہے۔ جب گھر ہی میں اسلام اتنا مظلوم ہے تو باہر تو دشمن اس کے ساتھ جو کچھ نہ کرے کم ہے۔ چنانچہ اس انتشار و افراتفری کی وجہ سے ہمارا تاریخی رعب و دبدبہ اٹھ چکا ہے، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی بالکل حیت نہ رہی۔ محترم ناظرین کرام، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ قومیں تم پر حلہ بولنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوگی، لیکن دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ سائل نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، وہ دنیا کی محبت اور موت و جد و جہد سے نفرت کا نام ہے۔ آج وہ وقت آ چکا اور تمام مناظر کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام اتنا مسکین بن چکا ہے کہ اس کے سربراہ بھی اپنے جانیں بچانے کے لیے دوسروں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہ زوال کی انتہا ہے اور جو تھوڑی بہت کسر باقی ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور تک یقیناً پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔